بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا انعام بھی اسے ضرور ملتا ہے۔ اس واقعہ کو مکمل سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ تقوی اختیار کرنے سے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے۔ شام کے مشہور عالم دین شیخ طنطاوی نے اپنے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکا نیک صالح تھا، اس میں تقوی اور پرہیزگاری تھی، البتہ اصول علم میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنے دینی مدرسے میں پڑھتا تھا، استاد جو کہتا اسی پر عمل کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی استاد کی خدمت میں رہ کر ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لیا تو استاد نے اسے اور اپنے دیگر شاگردوں کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ لوگوں کی محتاج نہ بنو، کیونکہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا عالم خیر و بلائی سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ دنیا دار کہتے ہیں اور کرتے ہیں عالم اس پر انکار کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ان کی احسان تلے دبا ہوتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے ہر طالب علم جا کر اپنی باپ کا پیشہ اختیار کر لے اور اس سے معاش پیدا کرے اور اپنے پیشے میں اللہ کا خوف اور تقوی ضرور رکھے۔ لڑکے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ لڑکا بھی استاد کی نصیحت سن کر اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، امی جان ذرا مجھے بتائے کہ میرے ابو جان کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کام کرتے تھے؟ بیٹے کے اس سوال سے ماں گھبرا گئی اور کہا، بیٹے تیرے والد کو مدت ہوئی انتقال ہو چکا ہے، تمہیں اپنی باپ کے پیشے سے کیا لینا دینا جو یہ سوال کر رہے ہو؟ بیٹے نے اب اصرار کے ساتھ اپنی باپ کا پیشہ جاننا چاہا اور ماں اسے ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب بیٹے نے ضد کی تو ماں نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، بیٹے جب تم بار بار مجھ سے اپنی باپ کی پیشے کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو مجبوراً مجھے بتانی پڑے گی۔ اگر کوئی اچھا پیشہ تمہارے باپ کا ہوتا تو مجھے بتانے میں اس قدر مشکل نہ ہوتا، لیکن جب تمہارا اصرار ہے تو سنو، تمہارا باپ چور تھا، چوری اس کا پیشہ تھا۔ بیٹے نے ماں کا جواب سن کر کہا، امی جان استاد محترم نے تمام طلباء سے کہا ہے کہ جاؤ اور اپنی باپ کا پیشہ اختیار کر لو اور اس میں تقوی کا خیال رکھنا۔ ماں نے کہا، تیرا ناس ہو، بھلا چوری میں تقوی شاری یہ کیسی بات ہے؟ بیٹے نے ماں سے کہا، لیکن امی جان استاد محترم نے یہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر نوجوان لڑکے نے چوری سے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کی، باقاعدہ ٹریننگ لی کہ چوری کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری چیزیں جمع کر دیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس کی ٹریننگ مکمل تھی اور وہ چوری کر سکتا تھا۔ پھر اس نے چوری کا پروگرام بنایا کہ آج سے اپنے والد کے پیشے پر عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوگوں کی سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب لوگ سو گئے اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو اس نے سب سے پہلے پڑوسی کی گھر سے چوری کا آغاز کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب پڑوسی کی گھر میں داخل ہونا چاہا تو اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی کہ اپنے پیشے میں تقوی کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اس نے دل میں کہا، پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور اسے تکلیف دینا تو سراسر تقوی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ چنانچہ وہ پڑوسی کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ یتیم بچوں کا گھر تھا۔ اس نے کہا، یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اس میں چوری کرنا تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جب کوئی گھر آتا اور یہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی بات اس کی ذہن میں آ جاتی جس کو تقوی کے خلاف کہہ کر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک تاجر کا گھر آ گیا۔ یہ تاجر خاصا امیر آدمی تھا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ چور نے کہا، ہاں یہ گھر ہے جس میں چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے بہت سی چابیاں نکالی جو پہلے سے بنوا رکھی تھی اور دروازے کھول لیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا گھر تو بہت بڑا ہے اور کمرے بھی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ گھر میں داخل ہوا جیسے کوئی چور نہیں مہمان ہو۔ بالآخر اس کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جہاں مال رکھا ہوا تھا۔ اس نے تجوری کھولی تو وہ سونے چاندی اور روپے پیسے سے بھری پڑی تھی۔ چور نے تجوری سے مال نکالنا چاہا لیکن اسے اپنی استاد کی نصیحت یاد آ گئی۔ استاد محترم نے تو تقوی اختیار کرنے کی بات کہی تھی، آپ پتہ نہیں اس تاجر نے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں۔
کیوں نہ پہلے اس کی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے حساب کتاب کے رجسٹر کو نکالا، اپنے ساتھ لائی ہوئی چھوٹی سی لائٹ روشن کی اور اس کی روشنی میں رجسٹروں کی چھان بین کرنے لگا۔ وہ حساب کتاب کا بہت ہی ماہر تھا، چنانچہ اس نے جلدی جلدی پوری مال کا حساب کیا اور اس کی زکوٰۃ کا حصہ نکال کر الگ کر دیا۔ پھر وہ حساب کتاب میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ پہلے نماز فجر ادا کی جائے اور بعد میں اپنا کام کیا جائے۔ وہ گھر کے آنگن میں آیا اور اس سے پانی لے کر وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہنے لگا۔ گھر کے مالک نے جب اقامت کی آواز سنی تو گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا۔ نیچے جھانکا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی لائٹ روشن ہے، تجوری کھلی ہوئی ہے اور سامنے ایک نوجوان نماز کے لیے اقامت کہہ رہا ہے۔ مکان مالک کی بیوی بھی جاگ گئی اور دیکھ کر شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مکان مالک نے بتایا، اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر وہ گھر کی دوسری منزل سے نیچے اتر کر اس نوجوان کے پاس گیا اور کہا، تمہارا ناس ہو، آخر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ چور نے کہا، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں بات ہوگی۔ مالک خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ نوجوان نے اسے حکم دیا، جلدی سے وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آیا تو نوجوان نے اس سے کہا، چلو تم جماعت کراؤ۔ اس نے نوجوان سے کہا، نہیں، تم امامت کراؤ۔ نوجوان نے کہا، تم گھر کے مالک ہو اور زیادہ حقدار ہو کہ امامت کراؤ۔ مالک مکان کے لیے اس کی حکم عدولی کا کوئی تصور نہیں تھا، اسے اپنی جان کی لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جماعت کرائی۔ اب نماز اس نے کیسی پڑھی، اللہ ہی کو اس کی کیفیت کا علم ہے۔ خوف اور رعب کے مارے اس کا برا حال تھا۔ بہرحال جب نماز ختم ہوئی تو مالک مکان نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ نوجوان نے بتایا، میں چور ہوں اور چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر تم بتاؤ کہ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے؟ میں نے تمہارے رجسٹروں کو چیک کیا ہے، تم نے 6 سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ اللہ کا حق ہے اور فرض ہے، میں نے حساب کر دیا ہے اور زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر دیا ہے تاکہ تم اسے اس کی اقدار تک پہنچا دو۔ یہ سننا تھا کہ مقام مالک جیسے تعجب سے بوکلا گیا اور کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا کر رہا ہے؟ کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا، میں پاگل نہیں بلکہ تندرست، صحت مند اور توانا ہوں۔ مالک مکان نے پوچھا، تو پھر تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں نوجوان چور اپنی ساری داستان اسے سنائی۔ جب تاجر نے نوجوان کا بولا پن اور اس کی بولی بالی پیاری شکل صورت اور حساب کتاب میں اس کی مہارت دیکھی تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور نوجوان چور کے متعلق سب کچھ بتایا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی رشتے کے لیے پریشان تھی، اللہ نے رشتہ تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی بیوی بھی راضی ہو گئی۔ اب وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا، دیکھو، چوری کرنا بری بات ہے، تمہیں مال دولت چاہیے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے مال میں حصہ دار بنا سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، وہ کیسے؟ تاجر کہنے لگا، میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی تم سے کرا دیتا ہوں، میں تمہیں اپنا چیف اکاؤنٹ بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، رہنے کے لیے تمہیں گھر بھی دوں گا اور مال بھی، تم اپنی والدہ سے مشورہ کر لو۔ نوجوان نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کی والدہ نے بھی اس رشتے کو مان لیا اور اگلے دن اس تاجر نے گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ اور محترم ناظرین، یہی تقویٰ ہے اور یہی اس کا انعام ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید اور ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔